چلتے ہیں ہم۔ کیمیاوی تحریکیں، عضلاتی اعصابی غدی عضلاتی اور اعصابی غدی یہ کیمیاوی تحریکیں ہیں، یعنی اینٹی کلوک وائز ہیں۔ یہ کیمیاوی تحریکوں میں پہلا لفظ مقام تحریک اور دوسرا لفظ مقام تحلیل ہوتا ہے۔ مثلاً عضلاتی اعصابی، اس تحریک میں قلب و عضلات میں کیمیاوی تحریک، دماغ و اعصاب میں تحلیل اور جگر و غدد میں تسکین ہوتی ہے۔ مریض کے جسم میں خلط سودا کا اجتماع ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ غدی عضلاتی، اس تحریک میں جگر و غدد میں کیمیاوی تحریک، قلب و عضلات میں تحلیل اور دماغ و اعصاب میں تسکین ہوتی ہے۔ مریض کے جسم میں خلط صفرا کا اجتماع ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ چرپرا ہوتا ہے۔ اعصابی غدی، اس تحریک میں دماغ و اعصاب میں کیمیاوی تحریک، جگر و غدد میں تحلیل اور قلب و عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ مریض کے جسم میں خلط بلغم کا اجتماع ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اب اس کو توجہ سے سننا، جو اگلی عبارت آ رہی ہے اس پر دھیان سے سننا۔ کیمیاوی تحریکوں میں چونکہ اخلاط جسم میں جمع ہو کر تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ان تحریکوں میں جمع شدہ اخلاط کو جسم سے خارج کرنے کے لیے کیمیاوی تحریک کو مشینی تحریک میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، تاکہ جمع شدہ فالتو اخلاط جسم میں سے خارج ہو جائے۔ اس لیے عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک کو کیمیاوی تحریک کو عضلاتی غدی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگ، عضلاتی اعصابی یہ تحریک ہے، پھر مشینی تحریک آتی ہے عضلاتی غدی۔ پہلی تحریک ہے عضلاتی اعصابی اور دوسری تحریک ہے عضلاتی غدی، یہ مشینی تحریک ہے، اور عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک ہے۔ تو کیمیاوی تحریک کا نمبر پہلے ہے اور عضلاتی غدی مشینی تحریک کا نمبر بعد میں ہے۔ تو عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک کو عضلاتی غدی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے فاضل سودا جسم سے خارج ہو کر صحت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ صحت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غدی عضلاتی کیمیاوی تحریک کو غدی اعصابی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو، اسی طرح غدی عضلاتی کیمیاوی تحریک کو غدی اعصابی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے فاضل صفرا جسم سے خارج ہو کر صفرا کی زیادتی سے پیدا ہونے والے تمام امراض و علامات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعصابی غدی کیمیاوی تحریک کو اعصابی عضلاتی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے جمع شدہ فالتو بلغم خارج ہو جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اعصابی غدی کیمیاوی تحریک کو اعصابی عضلاتی سے تبدیل کیا جائے گا۔ ہم اگلے والا، اس میں ایک دو میں شروع میں گڑبڑ ہے تھوڑی سی، یعنی اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہم اگلے والا نقشہ کھولتے ہیں، یہ والا جی۔ تحریکوں کی صحیح ترتیب بلحاظ اصول، بلحاظ تطبیق، بلحاظ تشخیص وغیرہ جی۔ اب یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، یہ مشینی تحریک ہے۔
اعصابی عضلاتی یہ مشینی تحریک ہے، اور عضلاتی اعصابی یہ تحریک ہے کیمیاوی، اور عضلاتی غدی 3 نمبر پر عضلاتی غدی مشینی تحریک ہے، اور 4 نمبر پر غدی عضلاتی یہ کیمیاوی تحریک ہے، اور 5 نمبر پر غدی اعصابی یہ غدی اعصابی مشینی تحریک ہے، اور 6 نمبر پر اعصابی غدی یہ کیمیاوی تحریک ہے۔ جی اب اس کا علاج ایسا ہی ہوگا، اعصابی عضلاتی 1 نمبر کا علاج 2 نمبر سے، اور 2 نمبر کا علاج 3 نمبر سے، اور 3 نمبر کا علاج 4 نمبر سے، اور 4 نمبر کا علاج 5 سے، اور 5 کا 6 سے، اور 6 کا علاج پہلے نمبر سے ہوگا، کیونکہ بات وہی کی وہ جا رہی ہے۔ اعصابی عضلاتی کہ اعصاب عضلات میں اگر تحریک ہے تو عضلاتی اعصابی میں عضلات میں تسکین ہوگی، اور عضلاتی غدی میں تحلیل ہوگی، عضلاتی غدی میں تحلیل ہوگی۔ ترتیب اس کی تقریباً وہی آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے ویڈیو سے تقریباً آج 2-3 گھنٹے اس کے سمجھنے میں لگے ہیں، بار بار سنا، بار بار سمجھا، جب جا کر یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے میری سمجھ ہی غلط ہو اور میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے میں اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھا ہوں کہ معلم صاحب نے اسی طرح فرمایا تھا جیسے کہ میں نے پیچھے پڑھ کر آیا ہوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا میں نے۔ کیمیاوی تحریکوں میں چونکہ یہ رہا کیمیاوی تحریک، اسے اوپر کر دیتے ہیں۔ کیمیاوی تحریکوں میں چونکہ اخلاط جسم میں جمع ہو کر تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس لیے ان تحریکوں میں جمع شدہ اخلاط کو جسم سے خارج کرنے کے لیے کیمیاوی تحریک کو مشینی تحریک میں تبدیل کرنا پڑتا ہے تاکہ جمع شدہ فالتو اخلاط جسم سے خارج ہو جائیں۔ اس لیے عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک کو عضلاتی غدی اس لیے عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک کو عضلاتی غدی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ عضلاتی اعصابی یہ تحریک دوسرے نمبر کی ہے، جی عضلاتی اعصابی یہ تحریک دوسرے نمبر کی ہے، تو دوسرے نمبر کا علاج تیسرے نمبر سے ہوگا۔ جی عضلاتی اعصابی یہ تحریک، عضلاتی اعصابی تحریک دوسرے نمبر پر ہے، یہ کیمیاوی تحریک ہے، اس کا علاج عضلاتی غدی یعنی تیسرے نمبر سے ہوگا جو تحریک مشینی تحریک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اسی طرح غدی عضلاتی یعنی غدی عضلاتی یہ چوتھے نمبر کی تحریک ہے، اسی طرح غدی عضلاتی کیمیاوی تحریک کو غدی اعصابی یعنی 5ویں نمبر پہ جو مشینی تحریک ہے غدی اعصابی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے فاضل صفرا جسم سے خارج ہو کر صفرا کی زیادتی سے پیدا ہونے والے تمام امراض و علامات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اسی طرح اعصابی غدی کیمیاوی تحریک کو اعصابی عضلاتی مشینی تحریک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس سے جمع شدہ فالتو بلغم خارج ہو جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جی اب یہ سمجھیے کہ دوسرا نمبر کا علاج جی بتائیے۔ ایک بار آپ کیمیاوی اور مشینی کی کو وہ وضاحت کر دیں گے؟ کیمیاوی کون سی، مشینی کون سی ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب کیمیاوی اسے کیوں کہتے ہیں، مشینی کیوں کہتے ہیں؟ کیمیاوی کیوں کہتے ہیں، مشینی کیوں کہتے ہیں؟ کیمیاوی کیوں کہتے ہیں، مشینی کیوں کہتے ہیں؟ کیمیاوی اس لیے کہتے ہیں کہ کیمیاوی میں چکر الٹا چلتا ہے، اور مشینی تحریکوں میں چکر سیدھا چلتا ہے۔ مشینی میں چکر سیدھا چلتا ہے یعنی کلوک وائز، اور تحریک اس میں کیمیاوی میں چکر الٹا چلتا ہے اینٹی کلوک وائز۔ مثال کے طور پر دائیں طرف کو سوئی دائیں طرف کو گھومتی ہے گھنٹے میں، تو کیمیاوی وہ مشینی تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی
یہ کیمیاوی تحریک ہوگی، وہ مشینی تحریک، یعنی مشینی تحریک ہوگی، یہ کلوک وائز چلے گی، اعصابی عضلاتی۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا بھی۔ جی ہاں، مشینی تحریک جی جی کہتے ہیں دل جگر دماغ کو، جی دوسرے اعضاء کو کہتے ہیں مشینی تحریک۔ نہیں، کیمیاوی تحریک جو ہوتی ہے نا، جو اینٹی کلاک وائز ہے، اس میں سارے اعضاء رئیسہ شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے ہماری باڈی میں، تو سب کے تو اس لیے کیمیاوی تحریک ہے، شاید میرے حساب سے یہ ہے۔ ہاں بس جیسا بتا رہی غالباً ایسا ہی ہو، جیسا آپ بتا رہی ہیں ایسا ہی ہے غالباً۔ مشینی تحریک اعصابی عضلاتی اور عضلاتی غدی اور غدی اعصابی، یہ تین تحریک مشینی ہیں، یہ کلوک وائز سیدھی ہیں۔ جی کلوک وائز سیدھی ہیں۔ اب مشینی تحریک میں نا سارے ہاں، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے چلے جائیں گے، اگر ایسی بات ہے تو ایک مرتبہ مشینی تحریکیں پڑھ لیتے ہیں کہ مشینی تحریک کے سلسلے میں کیا مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ جی مشینی، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ میری آواز نہیں آ پا رہی؟ جی اب آ رہی ہے۔ مشینی تحریکیں، مشینی تحریک اعصابی عضلاتی، یہ دماغ و اعصاب کی مشینی تحریک ہے۔ عضلاتی غدی، یہ قلب و عضلات کی مشینی تحریک ہے۔ غدی اعصابی، یہ جگر و غدد کی مشینی تحریک ہے۔ ان تحریکوں میں پہلا لفظ مشینی یعنی عضو کی اپنی تحریک ہے، اور یہی مقام مرز ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ کیمیاوی کہلاتا ہے، اور یہ مقام تسکین ہوتا ہے۔ مثلاً اعصابی عضلاتی تحریک کا مریض ہے تو اعصاب میں تحریک اور عضلات میں تسکین اور غدد میں تحلیل ہوگی۔ مریض کے جسم میں خلط بلغم کا غلبہ ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معلم صاحب نے ان تحریکوں میں پہلا لفظ مشینی یعنی عضو کی اپنی تحریک ہے اور یہی مقام مرز ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ کیمیاوی کہلاتا ہے؟ کہیں معلم صاحب نے اس کا اپوزٹ تو بیان نہیں کر دیا؟ مثال کے طور پہ یہ تین تحریکیں ہیں اعصابی عضلاتی، کہ اس میں اعصابی عضلاتی، بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میری آواز اچھا، میں نے آج آپ کے کہنے سے لیڈ لگائی ہے، ایئر فون کیا کہتے ہیں اس کو، تو ہو سکتا ہے اس سے آواز نہ آ رہی ہو، چلو میں اسے نکال دیتا ہوں۔ اچھا ایئر فون نکال دیجیے۔ ہاں ایسے کرتا ہوں میں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، یہی بات ہے بھائی۔ ایک بات ہے، بس سیدھی سی بات ہے، لیکن ہاں بس ایک بات بس یہ سمجھنے کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ تسکین والے مقام کا علاج ہوگا، اور جس عضو میں تحریک ہے اس سے اگلے عضو میں تسکین ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، دونوں حساب سے۔ نہیں یہ بہن جو نہیں سمجھ رہی نا، یہ پہلا لفظ جو ہے مشینی ہے اور دوسرا کیمیاوی ہے، مجھے بھی پہلے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن دماغ لگایا کہ اعصابی اور عضلاتی میں پہلا لفظ اعصابی ہے وہ مشینی، اور عضلاتی دوسرا لفظ یہ کیمیاوی۔ کیمیاوی کا مطلب یہ ہے کہ عضلات کا تعلق اعصاب سے ہوگا تو یہ کیمیاوی تحریک ہو جائے گی۔ جی 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 تو اس لیے اعصاب پہلا لفظ مشینی، عضلات دوسرا لفظ یہ کیمیاوی ہوا۔ اسی طریقے سے عضلات کا تعلق جب بدھی سے ہوگا تو عضلات پہلا لفظ ہو گیا اور بدھی دوسرا لفظ ہوا، تو عضلات جو ہے یہ پہلا لفظ ہوا تو یہ مشینی ہے، اور یہ بدھی یا یہ مشینی تحریک بھی ہے۔ لیکن جب بدھی کا تعلق اب جو ہے عضلات سے ہوگا تو اب یہ کیمیاوی تحریک ہوگی، اسی لیے دوسرا لفظ کیمیاوی لکھا ہے۔ یہ بہن کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بالکل 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 صحیح، بالکل صحیح ہے یہ بات، بالکل صحیح ہے، یہی بات ہے۔ اور یہ بات بہت مجھے تو اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بہت ٹائم سے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے رہتا ہوں یا سنتا رہتا ہوں، تو اس لیے مجھے آسان لگ رہا ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اوروں کو آسان نہیں لگ رہا، ان کو بھی ہو جائے گا تھوڑا۔ تو نئی بات مجھے کل معلوم نہیں اسباق نہیں پڑھ پا رہے، ہم سبق پر اتنی محنت نہیں کر پا رہے مصروفیت کی وجہ سے۔ جی 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 ابھی جو بتایا آپ کو دیکھیے سمجھ میں آیا؟ وہ کل بتائے، یہ بات ہے نا کہ یہ علم جو ہے یہ
بہت زبردست علم ہے یہ ایک دم سے نہیں آتا ہے. جب بچہ جاتا ہے مدرسے جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی سیکھ جاتا ہے. وہ پڑھنا لکھنا اس کو ٹائم لگتا ہے نا. تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ تو ابھی وہ نرسری میں سمجھیے کہ نرسری میں ابھی ہم پہلی کلاس میں بھی نہیں پہنچے. جب انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے رہیں گے سمجھ آتی رہے گی تو آسان رہے گا, بالکل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کافی کچھ سمجھ میں آیا ہے. جزاک اللہ. محبوب صاحب وہ جو ہے جب اعصابی اور عضلاتی تحریک ہوگی, اعصابی اور عضلاتی تحریک ہوگی جی تو اس کا مزاج سرد ہوگا جی, اور عضلاتی اور اعصابی تحریک کیمیاوی تحریک ہوگی تو وہ مزاج ہوگا خشک سرد. خشک سرد ہوگا. جی ہاں, خشک سرد. جی ہاں. جی تو اس کو تھوڑا سمجھائیں, تھوڑا سا مولوی صاحب جو سمجھائیں لیکن تھوڑا اور شرح صدر ہو جائے. جیسے اعصاب کا بتا رہے تھے جب تعلق قائم ہوتا ہے عضلات میں سردی شروع ہو جاتی ہے, ایسے کیا سمجھائیں. جی ہاں, وہ تو بات ہو گئی تھی پرسوں, بہت کلیئر ہو گئی تھی کہ جب خون کہیں کسی مقام پر کسی عضو میں تینوں مفرد اعضاء میں سے جب خون تیزی سے چلتا ہے تو اس میں جو ہے تحریک پیدا ہو جاتی ہے, خشکی پیدا ہو جاتی ہے. تیزی کے چلنے کی وجہ سے رگڑ لگ کر چلتا ہے تو وہاں خشکی پیدا ہو جاتی ہے, اور جب خشکی پیدا ہوتی جب زیادہ دیر اس کو رہتی ہے وہ تحریک تو وہ سردی پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ تو خشک سرد ہو جاتا ہے. تری جی ہاں صحیح ہے. اس میں ہوتی ہے. جی ہاں, تو اعصاب کا تعلق عضلات سے ہوا تو مطلب اصولاً وہ بتایا نا اعصاب تر خشک ہونا چاہیے ہے نا. تر خشک ہونا چاہیے لیکن تر تو خشک تو ہو نہیں سکتا, تو خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو خشک اور سرد ہو جاتا ہے وہ مقام پہ. مطلب خشکی سے جو تحریک پیدا ہوتی ہے نا. جی ہاں, خشکی سے تحریک پیدا ہوتی ہے. تحریک جو پیدا ہوتی ہے کسی بھی اعضاء میں وہ خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. جی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو خشکی کے انتہا سردی وہ بتا رہے تھے نا. مزاج سرد ہے. جی تر سرد ہونا چاہیے لیکن اس کی وضاحت تو کی ہے کہ زیادہ دیر جیسے. جی اگر وہ اس دن وہ صاحب نے کل یا غالباً پرسوں اس کی وضاحت کی تھی کہ معلم صاحب نے بتایا تھا کہ جیسے کوئی آدمی نہائے, اگر کوئی 5 منٹ نہاتا ہے تو اس کو سردی کا اثر نہیں ہوتا, اور اگر کوئی زیادہ دیر نہاتا رہے تو اس کو جو ہے پھر وہ سردی کا اثر ہو جاتا ہے, سردی میں بدل جاتا ہے وہ, تو اس لیے سرد ہو جاتا ہے اس کا مزاج. وہ خشک تو تحریک کی وجہ سے ہوا اور سرد ہو جو ہے ہاں نہیں خشک ہو جاتا ہے نا تحریک کی وجہ سے. تر سرد تو وہ ہے ہی. پھر اس کے بعد وہ خشک سرد ہو جاتا ہے. جی خشکی سے تو مراد ہوا ہے نا. جی جی ہاں تر سرد ہو جاتا ہے. صحیح ہے آپ کی بات. پہلے سے سردی ہو جاتی ہے تو وہ تر سرد ہو جاتا ہے مزاج اس کا. اس کا طریقہ مزاج جو ہے وہ خشکی سے ہوگا. عضلات جو ہے خشک ہے, عضلات کو تحریک دی جائے گی خشکی کو, تو اس کی تحریک جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جی السلام علیکم. مسئلہ کچھ حل ہوا نہیں ہوا جی حضرت؟ حضرت آپ کے بنا کیسے ہو جائے گا؟ نہیں میں تو جو ہے سن رہا ہوں آپ لوگوں کی اور اپنی بھی دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر کتاب میں کہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے. تو کیا حل ہوا ہے نتیجہ بتا دیجیے. حل جی آپ اصلاح فرما دیجیے. استغفر اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ایسا مت کیجیے. میں آپ میں سے ایک ہی ہوں اور جس طرح آپ ہیں بلکہ آپ کے سامنے
میں بہت ہی کم ہوں, بہت چھوٹا ہوں. نہیں حضرت, ارے چھوٹے چھوٹے تو ہیں, رتبے میں بڑے ہیں آپ. استغفر اللہ, نہیں میں دونوں اعتبار سے چھوٹا ہوں. جی, وہ یہ فیصلہ کیا ہوا اس پہ, یعنی کہ 2 نمبر کا, وہ پہلے نمبر کا علاج دوسرے نمبر سے, دوسرے کا تیسرے سے, ایسے ہی فیصلہ ہوا یا کچھ اور فیصلہ ہوا ہے؟ جی فیصلہ کیا, وہ تو معلم صاحب جو یہ پڑھا رہے ہیں مفرد اعضاء قانون مفرد اعضاء پڑھا رہے ہیں تو بالکل صحیح تو ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ پہلا جو لفظ ہے وہ آپ ہی بتا رہے ہیں پڑھ کر, نہیں میں تو نہیں حضرت, وہ مشینی جی تحریک جی مشینی ہے. وہ جی دوسرا لفظ جو ہے جی کیمیاوی ایک ہے. منٹ رکیے تو صحیح. اب اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے ہمارے آپس میں, فیصلہ کیا ہوا, آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا کہ پہلے نمبر کا علاج کون سے نمبر سے ہوگا, دوسرے کا تیسرے سے, کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دوسرے سے. یعنی پہلے نمبر کا علاج دوسرے سے, جیسے اعصابی کا علاج جو عضلات سے ہوگا, عضلات کا جو ہے وہ غدد سے ہوگا, غدد کا جو ہے وہ اعصاب سے ہوگا. میں حضرت میں یہی تو پوچھ رہا ہم ہوں. یہ پوچھ رہے تھے جی ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ کیمیاوی اور مشینی تحریک کے اگر ہم ان لفظوں کو نکال کر ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں, پہلے کا دوسرے سے, دوسرے کا تیسرے سے, تیسرے کا چوتھے سے, اور اسی طریقے سے اس کو سیدھے میں اور الٹے میں سمجھ لیں تو سمجھ سکتے ہیں, یا پھر وہ لفظ لانا ضروری ہے کہ مشینی بھی بولے اور کیمیاوی بھی بولے؟ یہ پوچھ رہے تھے. جو نہیں, آپ سمجھ لیں جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے آپ سمجھ لیں, لیکن جو نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو تو الفاظ وہی ہمیں بولنے پڑیں گے نا, جو معلم صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, تو وہی بولنے پڑیں گے تبھی تو سمجھ آئے گی. وہ کیمیاوی تحریک جو ہے وہ کس لیے ہے, اس کا آپ کو تو بتایا جا رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں جو ہے وہ فضلات جو ہے, فالتو جو فاضل مادے ہیں وہ رک جاتے ہیں. کیمیاوی تحریک جب ہوتی ہے, یعنی تحریک جب پلٹتی ہے, بدلتی ہے, تو فاضل مادے جو ہے فالتو کے وہ رک جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو مشینی تحریک میں تبدیل کرنا ہوتا ہے, اور جب وہ تسکین والے مقام پر حرکت دینی ہوتی ہے تو وہ مشینی تحریک میں بدل جاتے. بس تحریک جب بدل جائے گی تو وہ صحت ہو جائے گی. مطلب دونوں کے مجموعے میں سے پہلا لفظ مشینی, دوسرا کیمیاوی کہلائے گا. جی ٹھیک ہے, آگے. اور اس سے بھی آسان طریقہ بس یہ ہے, سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تینوں حصوں کو نظر میں رکھیں, دماغ کو اور دل کو اور جگر کو. تو آسان سی بات ہے, اگر دماغ کے اندر تحریک ہے تو اگلا جو حصہ ہے وہ دل ہے, تو دل کے اندر تسکین ہے. تسکین یعنی کہ یہ روکا ہوا ہے, اس کا کام بہت ہلکا ہو رہا ہے, تو ہمیں بس اس کو کام پہ لگا دینا ہے. اس میں ایسی کوئی دوا دینی جس سے یہ اپنا کام کرنے لگے, اس کو تحریک ہو جائے, بس علاج ہو گیا. اسی طریقے سے اگر دل میں تحریک ہے تو اس کا اگلا والا حصہ جو ہے جگر, اس میں تسکین ہے, وہ رکا ہوا ہے, وہ ہلکا کام کر رہا ہے, اس کو دوا دے کے چالو کر دینا ہے, علاج ہو گیا. اگر جگر کے اندر ہمارے تحریک ہے تو اس سے اگلا حصہ ہے دماغ, تو ہمیں کیا کرنا ہے, دماغ کا علاج کر دینا ہے, اس کو کوئی ایسی دوائیں دینا ہے جس سے دماغ چالو ہو جائے, بس علاج ہو گیا. آسان سی بات ہے. یہ بتائیے پتہ کیسے چلے گا ہمیں یہ اعصابی ہے, یہ تحریک ہے, یہ اس میں ایسے چلے گا, نماز پکڑنے سے پتہ لگ جائے گا. نہیں قانون جیسے وہ تو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. آسان تو یہی ہے, نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو اگر ہمیں نبض دبی ہوئی اندر معلوم ہوتی ہے ایک انگلی کے برابر, تو وہ اعصابی تحریک اگر درمیان میں محسوس ہو رہی ہے. کوئی ایکسپرٹ نہیں ہو رہا نبض دیکھنے میں. آپ لوگ تو کلینک کر لیں گے, دیکھ لیں گے, ہم لوگ تھوڑی نہ کر سکتے کلینک. نہیں, آپ اپنی کلائی پکڑ کے دیکھیں, 4 انگلیوں کو رکھ کے, آپ کو نبض کتنی محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ کو 2 انگلیوں پہ محسوس ہو رہی ہے اور دبانے کے جو ہے بالکل اوپر محسوس ہو رہی ہے تو عضلاتی ہو جائے گی. 4 انگلیوں پہ محسوس ہو رہی ہے, درمیان میں محسوس ہو رہی ہے, سمجھنا پڑے گا. یہ والی سمجھ میں نہیں آ رہی میرے والی نبض دیکھنے. نبض والا تو بہت آسان ہے, بالکل آسان ہے. نبض والا اتنا آسان ہے, 4 انگلیاں ہم نے ملا کے رکھی, اگر پہلے ہی کلائی پہ ہمیں نبض پتہ لگ رہی ہے تو وہ عضلاتی ہے, اور تھوڑا دبانا پڑ رہا ہے تو پھر
وہ ہے غدی نوز. غدی نوز جو ہے درمیانی ہوتی ہے, اور ہمیں کس کے دبانا پڑ رہا ہے بہت زیادہ, اور ایک ہی انگلی پہ وہ محسوس ہو رہی ہے, تو اعصابی نبض ہے. نبض تو بہت آسان ہے, سب سے زیادہ آسان نبض ہے.